رکن قومی اسمبلی نیڈز نو انٹروڈکشن. شیر افضل مروت صاحب اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم سر, تھینک یو فار جوائننگ اس. شیر افضل صاحب, گفتگو کا آغاز اسی بات سے کرتے ہیں. بھارت نے پانی روک دیا ہے, ہم کیا کریں گے؟ ہم ابھی اس کو جنگ کا تصور کریں گے؟ بہت شکریہ. بھارت نے تو میرے خیال میں 15 دن قبل ہی یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم پانی روکیں گے. باقی یہی پانی جو ہے انہوں نے نیپال کی سرحد پہ روکا ہوا ہے, وہاں پہ بھی فوج پڑی ہے, بنگلہ دیش کی باؤنڈری پہ بھی ان کی افواج پڑی ہوئی ہے. لگتا یہ ہے کہ مودی کی حکومت جو ہے وہ اب نہ کہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ جتنے بھی ان کے نیبر تھے بشمول چائنا, سب کے سرحدات پہ انہوں نے جو ہے اکٹھی کی ہوئی افواج کو اور اپنے داخلی سیاسی فوائد کے لیے انڈیا کی جو سالمیت ہے اس کو بھی داو پہ لگا رہا ہے, اور ساتھ میں خطے میں جو ہے جنگ چھیڑنا چاہتا ہے, چاہے وہ شارٹ ٹرم جنگ ہی کیوں نہ ہو. پانی کا روکا جانا جو ہے جناب پہ وہ ایک ایسا فعل ہے کہ انٹرنیشنل لا میں یہ این ایکٹ آف وار تصور ہوتا ہے. پاکستان جو ہے وہ کافی تحمل سے کام لے رہا ہے. آپ نے دیکھا انہوں نے آج بھی قرارداد کی ہے, مطلب ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ اگریسولی اس چیز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ ہمیں اگریسو ہونا چاہیے, کیونکہ پڑوسی ہیں ہم اور دونوں جوہری پاور ہیں. پھر مجھے حیرت ہوتی ہے, آج بھی اسمبلی میں ہمارے کچھ ممبران اسمبلی نے جو ہیں کہا کہ جی ایٹم بم ہم نے دکھاوے کے لیے نہیں رکھے. اتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات نہیں آنے چاہیے. وزراء ویسے تواتر سے یہ بیانات دیتے ہیں. دیکھیں, یہ ایٹم بم اس لیے تو نہیں ہوتا ہے کہ ایٹم بم آپ نے بنا لیا اور آپ کے کسی نیبرنگ کنٹری یا کسی بھی ملک کے ساتھ آپ کے حالات جو ہیں وہ ناسازگار ہو گئے تو آپ نے فوراً اس کے, اور خدا نخواستہ اگر کل کلا کو حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں پھر اس کے بعد یہ آپ کی ویڈیوز جو ہیں دنیا میں تاریخ ایسا ہوگی کہ جی پاکستانی سیاسی قیادت نے جو ہیں اس کی پہل کی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ میں جس طرح حکومت جس پالیسی پہ گامزن ہے کہ جن لوگوں نے سالسی کی پیشکش کی ہے ان کے سامنے یہ شواہد لے کر جائیں. پاکستان جو ہیں خود اندرونی طور پہ جس خلفشار اور جس ملیٹنسی کا شکار ہیں اور جس کے تانے بانے یقیناً انڈیا کی سے ہی ملتے ہیں, ان تمام چیزوں کا حل جو ہے ڈائلاگ کے ٹیبل پہ نکل سکتا ہے. انڈیا نے آرٹیکل 370 لاگو کرنے کے بعد کشمیر میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں. دکھانا چاہتا تھا کہ ایک نارمل وہاں کے حالات ہیں, بٹ بہرحال جس قسم کے حالات ہیں وہ بھی سب کے سامنے آگے. ثالثی کی آپ نے بات کی, ایرانی وزیر خارجہ بھی پاکستان میں موجود ہے اور اب ویک کے اینڈ تک وہ انڈیا بھی جا رہے ہیں, تو وہ بھی ثالثی کا کردار جو ہے وہ ادا کرنے کی ان کی جانب کی پیشکش جو ہے وہ کتنی رنگ لاتی ہے. بہرحال بٹ شیر افضل صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے آج کی جو مذمتی قرارداد تھی اس کو بھی سپورٹ کیا. وہ الگ بات ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے تقریر کی اور اس کے بعد باہر نکل کے انہوں نے ٹویٹر پہ بھی وہ تصویر کھینچ کے بھیجی کہ وہ خالی بینچز تھی جہاں پر کوئی ممبر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ درست اقدام تھا یا واک آؤٹ کرنا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ جو ہے تھوڑی بہت سیاست اگر پی ٹی آئی کر لیتی تو اچھا ہوتا. مثلاً میں دیکھیں خان پابند سلاسل ہے اور ملک پہ حالات ایسے امڑ آئے ہیں جہاں قوم کو یکجا اور اتفاق کرنے کی ضرورت ہے. اب جب تک خان بے گناہ اندر ہیں, پارٹی کی لیڈرشپ اندر ہو, پی ٹی آئی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے, کروڑوں عوام کی تائید ان کو حاصل ہے. تو ایسی صورت میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یکجا ہو جائے, متفق ہو جائیں اور خان کو اندر رکھیں اور یہ ظلم بھی جاری رکھیں. اس سے بہتر وقت کون آئے گا ملک کی سالمیت کے لیے ایک آہنگی کا پیغام دینے میں؟ 26ویں آئینی ترمیم کر لی, مینڈیٹ اڑا لیا, حکومتیں بنا لی, جتنے مقاصد خان کو اندر رکھ کے حاصل کرنے تھے وہ تو حاصل ہو گئے. تو آپ اور سب پاکستانی یہ سوچیں نا کہ اگر ایک خیر سگالی کے نتیجے میں اس مقصد کے لیے کہ پاکستانی جو ہیں تمام ایک پلیٹ فارم پہ ہو, اگر خانہ اور سیاسی قیادت جو ہیں ان کو باہر لایا جاتا ہے تو پھر وہ پاکستان کیا منظر پیش کر رہا ہوگا, وہ کتنی اگانگت کا, کتنے اتفاق کا جو ہے ایک پیغام دے رہا ہوگا. تو آپ کو پھر آج یعنی کہ شدت سے محسوس ہوا کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ذکر ہونا چاہیے تھا تقریر میں؟ ایٹ لیسٹ میں نے کر لیا. آپ نے کیا, لیکن اپوزیشن لیڈر کی جو تقریر تھی اس سے مسنگ تھا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج اس پہ سیاست ہونی چاہیے تھی, ان کا ذکر ہونا چاہیے تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کا بحیثیت پارٹی آج یہ موقف آنا چاہیے تھا نا. ٹویٹ تو پڑھ کے انہوں نے سنایا نہیں, اگر آج پی ٹی آئی یک زبان ہو کے اسمبلی میں یہ کہتی کہ بھائی ٹھیک ہے
ہر ایک پاکستانی چاہتا ہے کہ ملک کی سرحدوں کا تحفظ ہو, افواج پاکستان کے پیچھے ہم کھڑے ہو جائیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے نا کہ ہم سب ایک ہو جائیں. ہاں لیکن وہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں, گوہر خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اے پی سی بلاؤ, عمران خان صاحب کو اس پہ بلاؤ. عمران خان کا ایک میسج جو ہے وہ جیل کے اندر بیٹھ کے ایک لیڈر اگر بولتا ہے تو اس کا اتنا ایمپلیفائنگ ایفیکٹ ہوتا ہے انڈیا میں. آج کوئی بات اے پی سی کی نہیں ہوئی, خان کی رہائی کی بات میں نے کی, اور عمر ایوب خان نے جو ہیں مناسب باتیں کی, لیکن بحیثیت پارٹی پارلیمانی کمیٹی کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ آج جب یہ ریزولوشن آ رہی تھی, آج میں نے ایک بات کی نا, آج انہوں نے پارٹی کا وہ اجلاس بھی بلایا تھا پارلیمانی پارٹی کا, ہاں اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے, اس میں مینشنڈ ہے. اس میں یہ ڈیسیجن نہیں ہوا تھا نا, یہ فیصلہ کرنا تھا کہ جی جب ریزولوشن آ رہی ہے, ٹھیک ہے پاکستان کے لیے ہیں, پاکستان کے سرحدات کے تحفظ کے لیے, پاکستانیوں کے لیے ہیں, تو اس پہ اگر پارٹی کڑی ہو کے کہتی کہ جی ہم آن بورڈ ہیں, ملک کے لیے, ملک کی دفاع کے لیے افواج پاکستان کے پشت پہ ہم بالکل ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کڑے ہیں, لیکن خدا را اس دوران یہ زیادتی بند کر دو. یعنی آپ پاکستانیوں سے کس طرح یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ادھر آپ کو مارے بھی, ادھر آپ جیل میں بھی رہے, اور دوسری طرف آپ یہ توقع رکھیں کہ یہ سب چیزیں بلا کے آپ وحدت. اور پھر میں نے کہا نا کیا بات ہوگی اس پاکستان کی جس میں عمران خان جو ہے قوم کو بتا رہا ہوگا کہ آئیے پاکستانیوں آپ کی ضرورت ہے اس قوم کو, اس ملک کو. تو آج یہ دیکھیں, یہ تو ان کے مخالف تو یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر ہے اور دیکھیں وہ بتائے یہ بات. عمران خان لیکن شیر افضل صاحب یہ جو کل پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ آتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ سیاست آج تھوڑی بہت کر لینی چاہیے تھی, لیکن گزشتہ روز جو انہوں نے جو ریاستی بریفنگ تھی اس میں عدم شرکت پہ اتنا بوائکاٹ کی یہ گونج سنائی دے رہی ہے کہ جی انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا انہوں نے. وہاں کی پنجاب کی جو انفارمیشن منسٹر ہیں, وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب, سب بوائکاٹ کو بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں. درست فیصلہ تھا پھر؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف خود مخمصے کا شکار ہے, لیکن درست فیصلہ تھا وہ. دیکھیں میں اس فیصلے کو درست یا غلط تو نہیں قرار دوں گا, وہاں پہ بھی اپنی ایک سٹیٹڈ پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے وہ کیا مدعو تھا اس بریفنگ میں. اچھا. اور میں نے یہ دیکھا کہ جب پی ٹی آئی نہیں گئی تو میں نے پارٹی کے احترام میں اس بریفنگ میں شرکت نہیں کی. تو آپ کو حکومت نے انوائٹ کیا؟ جی مجھے گورنمنٹ نے, یہ تارڑ صاحب کی طرف سے انویٹیشن میرے پاس آئی تھی. ٹائملی آ گئی تھی کیونکہ تحریک انصاف کو تو بڑا لیٹ آئی تھی, آدھی مجھے رات کو. ایک دن قبل جو ہے دعوت آئی تھی, لیکن میں نہیں گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ واضح طور پہ یہ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ قوم کو اور ملک کو اور دفاعی اداروں کو بتائیں کہ ہم اس جنگ میں آپ کے ساتھ تب کڑے ہونے کو تیار ہیں جب ہمارا لیڈر اور ہمارے سیاسی قیدی باہر ہو. بے شک جنگ کے دوران تک اپنے معاملات کو بلا دو, جنگ ہو جائیں پھر سیاست بھی کریں اور پھر اختلاف بھی کریں. رائٹ. شیر افضل صاحب آپ ذرا یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے چونکہ کئی جگہ کہا تھا کہ 60 دنوں میں عمران خان باہر آ سکتے ہیں اگر کسی نے کوئی بلنڈر نہ کیا. آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ بلنڈر یا تو بہت ہو رہے ہیں اور یہ ممکن نہیں نظر آ رہا, یا کم ہو گئے ہیں بلنڈرز ہونا اور اب وہ راہ ہموار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں, وہ بیک چینل جو ان کی مذاکرات ہیں وہ تو شاید بدستور رواں ہیں. وہ رواں ہیں؟ ہاں. نہیں, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو کہ رابطے میں ہیں, یا یہ وہی ہے جو باہر سے ڈیلیگیشن آیا تھا؟ نہیں, وہ ڈیلیگیشن تو ان میں سے چند لوگ گارنٹرز تھے جو آئے تھے, چہرہ دکھا گئے. لیکن میرا خیال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور شاید خان کی موجودہ وقت میں رہائی جو ہیں ان مذاکرات میں تھوڑی سی معاونت ملی ہوگی. یہ جو آلت جنگ ہیں جس کو میں نے اس دن کہا بھی تھا کہ یہ شاید پی ٹی آئی کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہو جائے. بلیسنگ ان ڈسگائز ہو جائے یہ موجودہ حالات. کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ایکس ٹویٹر پہ جو سپیس ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ 4 اکتوبر اور 26 نومبر 2024 کے جو دونوں احتجاج کا معاملہ تھا اس میں ناکامی کا سامنا اس لیے ہوا کہ پبلک نہیں نکلی باہر. یہ پبلک کو قصوروار ٹھہرانا صحیح ہے؟ یہ انتہائی افسوس ہوا مجھے یہ بیان سن کے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہ تہمت لگائی ہیں. لاکھوں لوگ نکلے 9 مئی کے بعد خان کے لیے اپنے سروں پہ کفن باندھ کے, اور کتنے لوگ شہید ہوئے, کتنے 100 لوگ 9 مئی کو زخمی ہوئے, گولیاں لگی, 4 اپاہج ہوئے تعیات. اور اس ورکر کو یہ کہنا, یہ 26 نومبر یا 25 نومبر کی جو بات کر رہے ہیں, خود تو یہ آیا ہی نہیں, کسی ایک احتجاج میں نہیں آیا ہے, اور مورد الزام ٹھہرائے رہے ہیں آپ ان معصوم اور آرم لیس, یعنی جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا وہ آئے تھے. وہ کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے تو نہیں آئے تھے, حق کے احتجاج کے تحت جو ہیں ڈی چوک پہ آئے تھے. آج آپ دیکھیں لیڈر کا کام ہے
ورکر کا حوصلہ بڑھانا. بالکل 9 مئی کے بعد ہم نے یہی کام تو کیا, پورے پاکستان میں گئے کیونکہ خوف کے سائے تھے وہ مٹھانے تھے. آج یہ بات کر کے سیکرٹری جنرل نے دائمی طور پہ امید ختم کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی آج جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ پاکستانیوں کو نکال سکے, تو آپ کا کیا پولیٹیکل فیوچر ہے؟ خان جو ہے اگر ان آلات کا فائدہ نہیں ملتا ہے تو واحد صورتحال جس میں یہ باہر آ سکتا ہے وہ مزاحمتی سیاست ہے. اور مزاحمتی سیاست کا سیکرٹری جنرل ہو کے آپ یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی لوگ ہمارے ساتھ نہیں نکلے, یعنی کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پبلک سپورٹ نہیں تھی, لوگوں کی جو ہے ان کی خواہش نہیں تھی. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ لاکھوں بندہ نکلا تھا, تو ناکامی کدھر تھی؟ احتجاج کامیاب نہ ہو سکا. یہی اس طرح کی قیادت اگر ہوگی جو نہ پلان اے بناتے ہیں نہ پلان بی بناتے ہیں نہ خود پہنچتے ہیں اور اوپر سے تہمت درتے ہیں ان لوگوں پہ جنہوں نے جانے گنوائے. سو شیر افضل صاحب کیسے پھر ریگین کریں گے یہ مومنٹم؟ لوگوں کو کیسے, وہ کراؤڈ کو اور جو شکوہ گلا کر رہے ہیں یہ کیسے نکالیں گے؟ آپ نے تو خود بولا کہ عمران خان صاحب اگر آپ کو چارج دے دیں اس موومنٹ کا یا احتجاج کرنے کا تو آپ تو میں نے تو چیلنج دیا ہے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں اگر مجھے ایک بات میں آپ کو عرض کروں, ورکر اور میرا بندھن جو تھا وہ بڑا مضبوط تھا. تو ان کو یہ احساس ہو گیا کہ جب تک اس کو نکالیں گے نہیں ورکر اس سے متنفر نہیں ہوں گے, تو انہوں نے آخری دفعہ پھر مجھے نکال دیا تاکہ ورکر کا اور میرا رشتہ ٹوٹ جائے. اس کے بعد بھی جب تعلقات ہمارے ٹھیک رہے تو انہوں نے سوشل میڈیا کو جو ہے میرے پیچھے ڈال دیا, کامیاب ہوئے پھر بھی تاکہ ورکر ان سے متنفر ہو جائے. شاید کامیاب ہو جاتے اگر یہ خود کچھ کر کے دکھاتے. نہ ان کو خود کچھ کرنا آتا ہے, نہ کر سکتے ہیں, نہ دوسرے کو کرنے دے رہے. میں آج پھر آپ کے توسط سے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, 9 مئی کا آپ کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. اتنی بڑی پارٹی, کروڑوں کے آپ نے ووٹ لیے, کیا منہ دکھاؤ گے خان کے پاس جب جاؤ گے کہ 9 مئی کو ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی احتجاج کر سکیں, کوئی جلسہ کر سکے؟ بے شک 4 دن باقی ہیں, مجھے کہہ دے 9 کو پھر دوبارہ نکال دے. آپ ویٹ کر رہے ہیں ان کا کہ یہ آپ کو کہیں گے؟ مجھے جو لوگ آپ کے بقول جو لوگ آپ کو نکالنا چاہتے ہیں وہ آپ کو میں کہیں اگر گے؟ نکالتا تھا, لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں میرے ساتھ نکلتے تھے. وہ میرے ساتھ کسی شادی کے فنکشن میں جاتے تھے, وہ خان کے لیے نکلتے تھے. تو شیر افضل صاحب, جہاں پر آپ کو ریاستی بریفنگ کی بھی انویٹیشنز آ رہی ہیں حکومت کی سائڈ سے, جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ یہ ان کی ایکسس اب بند ہو چکی ہے عمران خان صاحب سے, آپ ملنے چلے جائیں عمران خان صاحب سے؟ آپ نے جو گریونسز اپنے ڈسکس کرنے. میں آپ کی توسط ایک اور بات کر دوں, آج بھی میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اربوں روپے کا فنڈ لے سکتا ہوں, وزارت لے سکتا ہوں, دنیا کی تمام آسائش حاصل کر سکتا ہوں. بالکل ہے. اب سنیں, کیوں ان چیزوں ان کو بدبختوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو شخص جو ہے اصول کے لیے, کاس کے لیے اور ایک نظریے کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے, یہ چیزیں دیکھیں ان لوگوں سے تو مجھے گالیاں تک پڑ رہی ہے. گالیاں کا آپ, اور میں اس پارٹی میں اپنا کوئی مستقبل بھی نہیں دیکھ رہا ہوں کہ اس پارٹی میں میرا, کیونکہ 3 دفعہ نکالے جانے کے بعد پر آپ کی اگر ایکسس دوبارہ سے ریسٹور ہو جائے عمران خان صاحب سے, ہو سکتا ہے عمران خان صاحب آپ سے مل کے کچھ اور ہی بات کریں. باہر جو باتیں آ رہی ہیں سورسز کے تھرو آ رہی ہیں. جس دن میری ملاقات ہوگی نا, بہت ساری چیزیں جو ہیں خان کے علم میں پہلی دفعہ میں لاؤں گا, اور یہ ساری چیزیں تو آپ کیوں نہیں ٹرائی کر رہے؟ میں ٹرائی اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے بھی انا نے روکا ہوا ہے. خان کو میں سب کچھ خان کے کاس کے لیے تو کر رہا تھا, یہ ان لوگوں کی تو اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ میں ان کے لیے جدوجہد کرتا. سر جائیں, جا کے عمران خان صاحب کو بتائیں پھر باہر کیا کچھ ہو رہا ہے. میں آپ کو عرض کروں نا, دیکھیں اگر میں چاہوں تو میں یہ دوبارہ خان کے پاس جا کے ان سے مل کے یہ کر سکتا ہوں, لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے کہ جنہوں نے ہر وقت میری ملاقات میں, اس وقت یہ بیٹے ہوتے تھے اور خان کہتا تھا کہ میں پھر آپ سے نہیں ملتا ہوں, یہ انتہائی توین ہوتی ہے کسی شخص کی. دوبارہ اس توین سے میں گزرنا نہیں چاہتا ہوں. ہاں البتہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, 1 مہینہ 1.25 مہینہ مزید اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو یہی ورکر جن کو یہ آج مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں نا کہ ورکر یا لوگ ہمارے ساتھ نہیں نکلے, یہ ان کی جو ہیں پھر کلاس خوب لیں گے اور یہ پھر خان کے پاس خود جائیں. خان کو انہوں نے پتہ ہی کیا بتایا تھا, انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم اب سب کراؤڈ پولر ہیں, ہم سب نکال سکتے ہیں اور وہ ان کی اب ضرورت نہیں ہے. میں قسمن کہتا ہوں خان کو یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ جی وہ جو اس کی کمی ہے محسوس نہیں ہوگی. میری کمی صرف کراؤڈ پل کرنے کی نہیں تھی, بلکہ میں وہ جرت بھی درکار تھی لوگوں کو نکالنے کی جو 100% ان میں مفقود ہے. تو ایسے میں جہاں پر کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ ان مشکل وقتوں میں چھوڑ گئے تھے, وہ سجیسٹ کریں کہ پرانے والے آئیں اور پھر حکمت عملی بنا لیں.
میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب کہ اس کی عادت سے تو وہ ہی بہتر ہیں. وہ بہتر ہیں. دیکھیں یہ نہیں ویسے تنقید ان پہ بھی کرتے تھے. نہیں میں کرتا تھا, لیکن بات یہ ہے کوئی امید تو کسی سے ہونا. جب آپ اعلان کہہ دیں کہ ہم جد و جہد کی یا مزاحمت کی حیثیت یا صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں, آپ نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑ دی, کوئی امید رہی نہیں. یہی امید ہوتی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اور اسی امید پہ ایک سوال, جب یہ پورے کشیدہ صورتحال پاکستان اور بھارت کے درمیان جس قسم کی چل رہی ہے حالات, تو اس میں آپ کا ایک سٹیٹمنٹ انڈیا نے بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا کہ جی آپ نے کہا میں تو باہر چلے جاؤں گا, انگلینڈ چلے جائیں گے. میں نے یہ اس طرح عذر میں دیا کہ میں نے کہا خان سے بات کرو, خان کو بٹھاؤ, خان آئے گا باہر, پوری قوم جو ہے آپ کی پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پہ کھڑی ہوگی. میں نے اس تناظر میں ایک تنزیہ بیان دیا تھا, اور ہم نے کہا ورنہ میں ادھر چلے جاؤں گا. آج میں نے اس کا جواب دیا انڈیا کو, اور آپ کے وساطت سے پھر دے رہا ہوں. آپ نے اس بیان کو جواز بنا کے جو سیاستدانوں کی, پاکستانی سیاستدانوں کی توہین کرنے کی کوشش ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ میں کرتارپور راہداری, واگا بارڈر پہ جاؤں گا, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاؤں گا, اور انشاءاللہ پوری قوم دیکھے گی, تاکہ آپ کو ہم بتا سکیں کہ پاکستان کا بچہ, سیاستدان, سپاہی, فوجی, استاد, ہم اب سب جو ہیں پاکستانیت کا لبادہ اوڑھ چکے ہیں. اب ہمارے لیے پاکستان فرسٹ ہے. بے شک بے شک. تھینک یو سو مچ شیرزاد صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.